ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه آج 7 ستمبر کا دن گزرا ہے۔ یہ 7 ستمبر کا دن مسلمانان پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بڑا تاریخی اور اہم دن ہے کہ غالباً 1974 میں اسی دن پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کا وہ قرارداد منظور ہوئی۔ یعنی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ لکھ دیا گیا، یہ طے کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو اسی مسئلہ کی یاد ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتی۔ میں 2-4 باتیں 5-10 منٹ میں مختصر کرتا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی آپ کے بعد پھر قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نہ کوئی تشریعی اور نہ ہی کوئی غیر تشریعی، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی۔ یہ نبوت کی تقسیم مرزے نے کر رکھی ہے، ذلی بروزی ہوں میں، عکس ہوں ان کا، اور عکس مجھ میں اتنا زیادہ دھا گیا ہے کہ گویا میں عین محمد ہو گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں سایہ ہوں ان کا، اور مجھ پہ سایہ اتنا پڑا ہے کہ میں عین محمد ہو گیا ہوں، معاذ اللہ۔ تو کسی انداز سے بھی وہ نبی کوئی حضور کے بعد نہیں آ سکتا کہ کوئی کہے کہ جی وہ تو تشریعی شریعت والے نبی تھے، میں غیر تشریعی ہوں، میں انہی کا متبع ہوں، لیکن مجھے بھی یہ درجہ مل گیا ہے، اگرچہ میری شریعت وہی ہے، ایسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عکس یا سایہ مجھ پہ اتنا پڑ گیا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے 22واں پارہ، آیت نمبر 40، کہہ دیجئے اللہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہیں، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اس کو ختم کر دینے والے۔ مہر جس چیز پہ لگا دی جاتی ہے نا، یہ ڈاک والے جب بھیجتے ہیں نا پارسل، وہ چیز جو آپ نے بھیجنی ہے وہ اس میں ایک خاص قسم کے لفافے میں پیک کر کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں نہ کوئی باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی اندر کی چیز باہر آ سکتی۔ حضور نبیوں کی مہر یعنی نبوت پہ مہر لگ گئی کہ اب نبوت کے دائرے سے نہ کوئی نبی باہر نکل سکتا ہے، نہ باہر کا کوئی جھوٹا نبی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ویسے اس کے دلائل اگر شروع کر دیے جائے تو دلائل اس کے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، میں انشاءاللہ جمعے پہ تفصیل سے انشاءاللہ اس جمعے عرض کروں گا مسئلہ ختم نبوت۔ آج 7 ستمبر کی نسبت سے میں نے 2 باتیں کر رہا ہوں۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، ختم کرنے والا ہوں نبوت کو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہر تو ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں مہر ہے، لیکن اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ چاہیں لگائیں، نبی بناتے جائیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ اگر یہ معنی ہو کہ نبوت کی مہر ان کے پاس ہے، جس پہ لگاتے جائیں نبی بناتے جائیں، تو اس کائنات میں سے سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء، سب امتیوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ان پہ تو نہیں لگی مہر۔ 14 صدیاں بعد آنے والے قادیان کے اس پورے انسان بھی، جو پورا انسان بھی نہیں، عیب دار ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، اس پہ لگی ہے، صدیق پہ نہیں لگی۔ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اس پہ کیوں نہیں لگی؟ سیدنا عثمان غنی پہ کیوں نہیں لگی؟ سیدنا علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں لگی؟ سب صحابہ پہ کیوں نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ اور امت میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، کسی پہ نہیں لگی۔ یہی ایک ہے جسے حضور نے چنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال حدیث اس آیت کی وضاحت کر رہی ہے۔ حدیث میں بھی یہی لفظ بولا گیا انا خاتم النبیین، پھر یہاں تو نہیں نا لا نبی بعدی، لیکن حدیث میں حضور نے خود بتا دیا کہ اس کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، آپ نے کئی نام اپنے گنے، ایک نام آپ نے گنا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب وہ ہوتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو، میرا ایک نام عاقب ہے۔ اس طرح آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مثال اسی طرح ہے جیسے ایک محل پورا تیار کر دیا گیا اور ایک اینٹ کی جگہ صرف رہتی ہو،
اور وہ آخری اینٹ لگا کے محل مکمل کر دیا جائے، لوگوں سن لو میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ بن کے آیا، میرے آنے سے اب وہ محل مکمل ہو گیا۔ تو سینکڑوں احادیث ہیں اس پر۔ اب تو میں صرف آپ کو تعارف کروا رہا ہوں اس مسئلے کا۔ تو اس لیے یہ چونکہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، قرآن کریم کی کافی ساری آیات اسے بیان کرتی ہیں، کافی ساری احادیث اس مسئلہ کی وضاحت میں آئی ہیں، لہذا اس مسئلے کا انکار کرنا اور حضور کے بعد کسی اور کو نبوت کے منصب پہ فائز کرنا سوائے کفر کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے مسلمان دوست عام جنہیں دین کا علم نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے ضروریات دین میں سے کسی ایک جزئی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ عقیدے ہوتے ہیں کہ جو دین کی ضرورت میں سے ہوتے ہیں، جس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا، جن کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ضروریات دین، کہ میرا دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یہ ضروری ہے کہ میں ان پہ ایمان رکھوں۔ ان ضروریات دین میں سے ایک مسئلہ ختم نبوت ہے۔ لہذا کلمہ بے شک وہی پڑھتے رہے، حضور کے سامنے جو منافق تھے وہ بھی تو کلمہ یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر وہ کافر۔ تو یہ بھی اگر کلمہ پڑھیں لیکن ضروریات دین کا انکار کریں تو ان کی نمازیں، ان کی پگڑیاں، ان کی تلاوتیں، ان کی تقریریں، ان کا اخلاق، یہی چیزیں زیادہ متاثر کرتی ہیں نا نوجوانوں کو۔ کہتے ہیں اخلاق ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اخلاق ان کے بڑے ہوتے ہیں، اپنے اچھے کیوں نہیں کرتے؟ خود کریں نا، کیا ہم حضور کی امتی نہیں ہیں؟ وہ جھوٹے کو مان کر لوگوں کو ورغلانے کے لیے اتنے اخلاق اپناتے ہیں، تو ہم سچے نبی کو مان کر اس کے اخلاق عظیمہ سے ایک جھلک اپنے وجود پہ کیوں نہیں نافذ کرتے، کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اخلاق یہی ہے نا کہ میٹھا ہنس کے بولتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو میرے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اخلاق تو ایک ثانوی چیز ہے، اصل ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو اخلاق بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ نظریہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ علماء نے اس کے لیے خون دیے، قربان۔ دیکھو نا، سب سے پہلا جہاد اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے، یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 12,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب حضور کی وفات کے فوراً بعد ہی اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اور صدیق اکبر نے جب خلافت سنبھالی تو پہلا لشکر اسی فتنے کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، ابھی حضور کی وفات ہی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو صدیق اکبر نے حضور کی گدی پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے سب سے پہلے کچلا تو اسی فتنے کو کچلا۔ 12,000 صحابہ کرام، حفاظ اور قراء، قاری اور علماء صحابہ کرام، انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پہ وار دیے، لیکن اس فتنے کو اس علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بڑے دردناک اس کے حالات واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی، حضور نے خود فرمایا تھا زندگی میں کہ میرے بعد
सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 झूठे दज्जाल आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन लोगों सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं नबूवत मुझ पे खत्म है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? झूठे, कज़्ज़ाब, दज्जाल। ये खुद हुजूर उनको कह के गए हैं। ये को आज हम नहीं कहते कि मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, खुद हुजूर उसको कह के गए हैं कि मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो क्या होगा? कज़्ज़ाब, बड़ा झूठा, दज्जाल, बड़ा दजल करने वाला, धोखा करने वाला। तो कम से कम हमें इन बुनियादी बातों का पता होना चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है, ताकि कल कोई हमसे बात करे। और ये तो ऐसे काफिर हैं जिनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना जायज नहीं, क्योंकि ये वो काफिर हैं जिसे कहते हैं जिंदीक काफिर। एक सादा काफिर होता है जैसे यहूदी, ईसाई, तो उनके मामले में मिंबरों पे इतनी सख्ती नहीं की जाती जितनी कादियानियों के बारे में की जाती है कि इनसे ताल्लुक न रखो। तो वो जिंदीक काफिर, उसकी वजह यह है कि वो जिंदीक हैं। जिंदीक कौन होता है? जिंदीक काफिर वो होता है जो अपने कुफर को इस्लाम कहे। यहूदी ये तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं, वो अपने कहता मैं यहूदी हूं। ईसाई ये कहता मैं ईसाई हूं। हिंदू कहता मैं हिंदू हूं। ये जालिम है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, करता कुफर है और अपने कुफर को क्या कहता है? इस्लाम। तो जो अपने कुफर को इस्लाम का नाम दे उसे क्या कहते हैं? जिंदीक। यानी उसके कुफर में सख्ती आ जाती है। तो जब उसके कुफर में सख्ती आ गई तो उसके बारे में अहकाम में भी सख्ती आ गई। अब उसका हुक्म यह है कि उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना जायज नहीं है। इसलिए उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, दोस्ती लगाना, गपशप, ताल्लुकात बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि कहीं क्या पता आता है किसी ऐसे दोस्ती में या मैं किसी बात में आके हुजूर से मेरा कहीं रिश्ता कट ना जाए। कहीं कोई नरम गोशा अगर उसके मेरे दिल में उसके मुतालिक नरम गोशा भी आ गया तो ये चीज़ भी कहीं मेरे हुजूर को नाराज ना कर दे कि जिसने मेरी नबूवत पे डाका डाला है, तू उसका यार बना रहा, तू उसका दोस्त बना रहा, तू उसके साथ खाता पीता रहा। इसलिए ये जिंदीक काफिर हैं, इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना जायज़ नहीं है। लिहाजा परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए और अपने अकीदे को याद रखना चाहिए, अकीदे को संभाल रखना चाहिए कि हुजूर के बाद कोई नबी क़यामत तक अब आने वाला, अब क़यामत तक सिक्का चलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही का चलेगा। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद तफसील इसकी मैं जुम्मे पे बयान करूँगा। आपसे गुजारिश है दोस्त अहबाब को भी दावत दें और ख़ुद भी जुम्मे पे बर वक़्त 1 बजे तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़